السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامک چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ بات میں شیئر کر رہا ہوں۔ اکثر سننے میں آ رہا ہے قبر کی منزل کے متعلق۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت شروع ہو جاتی ہے قبر سے۔ قیامت کی جو ہے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر کے متعلق کہ مومن کے لیے جو ہے قبر جو ہے جنت کی کیاری، الحمدللہ۔ مومن کے لیے قبر جو جنت کی، کافر کے لیے جو قبر جو ہے، ان کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ خواہ وہ کس طرح سے بھی دفن کیا جائے، یا نظر آتش کیا جائے، یا اسے کسی طرح سے بھی چھوڑ دیا جائے، ان کے یہاں جو بھی دفن کا طریقہ ہے وہ ملا کر کے قبر ہی کہلائے گا، یعنی سپرد خاک ہی کہلائے گا۔ جب آدمی سپرد خاک ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ اس کی جو پہلی منزل ہے مومن کے لیے جنت کی کیاری ہے، کافر کے لیے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ خواہ اس کے انتم سنسکار کیا، آخری رسومات کے طریقے جیسے بھی ہوں، بہرحال ہم کو اس سے بحث نہیں۔ بحث یہ ہے کہ مومن کے لیے قبر جو ہے جنت کی کیاری ہے۔ تو یہ لفظ اتنا سننے میں آسان ہے، موت کا تصور آتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا معاملہ ختم ہوا، اب ہم سپرد خاک ہوں گے، اور جیسا آپ نے کیا ہوگا اس طرح سے قبر سے ہی انعام، اکرام اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم انعام اکرام کے مستحق ہیں تو قبر میں بالکل اس طرح سے رہیں گے قیامت تک، جیسے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، جب اٹھیں گے تو لگے گا ایسا کہ سبھی لوگ مومن جو ہوں گے کہیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے بے خبر کیا، ہمیں نیند سے کس نے جگا دیا۔ ایسا لگا کہ گھڑی یا دو گھڑی ہی دنیا میں رہے ہوں۔ قیامت تک انتظار کے بعد بھی ایسا لگا کہ بس کتنا دن ہے، لگا کہ پل دو پل ہی رہے، اور لگا کہ ابھی سوچ ہے کسی نے جگا دیا۔ ایسا مومن کو خیال لگا میدان حشر میں، جب سور پھونکا جائے گا، جب روح دوبارہ جو زندگی، جب انسان دوبارہ زندہ کیا تب اسے احساس ہے۔ اب آئیے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم تمام اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان کو پورا کرتے ہوئے حسن اخلاق کے ساتھ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں، اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی سے، دوست سے، احباب سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو قبر بھی ہمیں ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی۔ کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ وہاں جانور کا عذاب ہوگا، نہ سانپ کا، نہ بچھو کا عذاب ہوگا، اگر ہم یہاں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اور نہیں تو یہ وہی قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے گا، خدا نخواستہ ان لوگوں کے لیے جو دین سے پھرے ہوئے تھے، جو دین کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ اب رات 3 سوال کا جو ہے، وہ 3 سوال کا جواب اگر آپ مومن ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، حسن اخلاق سے رہتے ہیں، تلاوت اقلام پڑھ کرتے رہتے ہیں، روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھا ہے، تو آپ قبر میں پوچھے جانے والے تینوں سوال کا منکر نکیر جو پوچھیں گے، ان کا بہت ہی آسانی سے جواب آپ ادا کر دیں گے۔ اور یہاں تو سلسلہ سمجھیے، قیامت جو آئے گی تو ایسا لگا کہ ابھی کسی نے ہم کو نیند سے باخبر، ابھی سوچ، ابھی کسی نے جگا دیا۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث سامنے کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ اس شخص طرف تلاوت کرنے والے کی بخشائش تک کرا دیتی ہے۔ عذاب قبر سے نہیں، بلکہ اس وقت تک جا کے سورہ ملک تعین دیتی ہے جب تک کہ اس کی بخشائش نہ ہو جائے، الحمدللہ۔ سورہ ملک کی تلاوت ہو، کلام شریف کی تلاوت، تو سورہ ملک نہیں، ہم کلام شریف کی بھی اگر باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، ہر روز تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، گویا کہ کلام شریف کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے۔ دوسرا ہے درود شریف، جس نے کثرت سے تلاوت کی اسے مٹی نہیں کھائے گی، یعنی اسے عذاب قبر نہیں، بس الفاظ ذکر اس پر عذاب قبر۔ ہم درود شریف کی کثرت سے پڑھا کریں، اس سے ہمیں مٹی نہیں کھائے گی، یعنی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جملے یہ سمجھے کہ عذاب قبر سے بچنا ہے، تلاوت تمام کام درست رکھتے ہوئے، حسن اخلاق درست رکھتے ہوئے، عبادات کے 5 ارکان کو فلفل کرتے ہوئے
اگر ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو اسے بھی کثرت کرتے ہیں، ذکر اذکار میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی بات آپ کو ساتھ ہم شیئر کریں کہ عذاب قبر جو ہے مومن کے لیے جو عذاب قبر نہیں ہے، معنی قبر جو ہے مومن کے لیے جنت کی تیاری ہے، ہم ان کے لیے کافر کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، چاہے ان کے آخری رسومات جس طرح سے بھی کیے جائیں، چاہے نظر آتش کیے جائیں، یا ان کی لاش کے ساتھ جو بھی انجام ان کے جو بھی طریقہ ہو، اس سے بحث نہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہے، قبر جو ہے قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہاں جس کا معاملہ طے ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی منزل پاس کرنے اچھے سے، تاکہ دیگر معاملہ بھی میدان حشر میں بھی ہم اسی طرح سے نوازے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ سے آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کرنا اپنے جزاک اللہ خیر۔